دستور کے مطابق آج ہم اور آپ پھر سے درس حدیث میں شرکت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑی خوش بختی نیک بختی ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات شمولیت کر کے سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات دیکھیے، میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک حدیث پاک رمضان یا روزے کے فضیلت پر بیان کی جائے گی، اور اس سے قبل ایک مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں، بارہا میں مسجد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو اکثریت کو میں نے دیکھا ہے کہ سجدہ کرتے وقت وہ اپنے دونوں کونیوں کو ہتھیلی کو یعنی سجدہ کرتے وقت وہ چٹائی پہ رکھ دیتے ہیں، فرش پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا یہی ہے، یہ دونوں چیزیں وہ لوگ ایسے اٹھا کے نہیں رکھتے ہیں بلکہ ایسے بچھا دیتے ہیں، اور اس طرح بچھانا یہ عورتوں کے لیے ممکن ہے لیکن یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ اس طرح وہ نہیں کر سکتے، اگر اس طرح کریں گے تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث یہ تقریباً جلد نمبر 1 پارٹ 1 164 کی حدیث، مطلب 164 صفحے کی حدیث پاک ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود۔ حضرت انس سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جب سجدہ کرو تو اعتدال برتو، اے لوگوں جب سجدہ کرو تو اعتدال برتو، یعنی میانہ رہی رہو۔ آقا فرماتے ہیں وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب، اور اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی انسان اپنے ان ٹہنیوں کو، اپنے ان ذراع کو اس طرح نہ بچھائے جس طرح کی کتا بچھاتا ہے جب بیٹھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب سجدہ کرو تو اعتدال کرو، اور سجدہ کرتے وقت یاد رکھنا کہ تم میں سے کوئی انسان اپنی کوہنیوں کو اس طرح نہ بچھائے فرش پر، چٹائی پر، زمین پر، جس طرح کی کتا بچھاتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 164 کی حدیث پاک ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب سجدہ کرو تو جس طرح کتا اپنے ہتھیلی کو، اپنے ہاتھ کو زمین پر اسے بچھا دیتا ہے، اس طرح نہیں بچھانا ہے، کیونکہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ ممنوع چیز ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر انسان کو، چاہے وہ حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، کوئی بھی ہو، نہیں لگی، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر عمل کرے، چاہے مؤذن ہو، کوئی بھی ہو، اس انسان کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ واقعی جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ہتھیلیاں ساری کی ساری فرش پر ہوتی ہیں یا چٹائی پر ہوتی ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ یہ اعتدلوا فی السجود، سجدہ کرتے وقت اعتدال برتو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور اے لوگوں تم میں سے کوئی انسان جب سجدہ کرے تو اپنے ذراع کو، اپنے کوہنیوں کو اس طرح نہ بچھا دے جس طرح کی کتا بچھاتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور اس عادت سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا سجدہ جو ہے وہ صحیح معنی میں ادا ہو جایا کرے۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں جو روزے کی فضیلت پر حدیث پاک سنانے والا ہوں، یہ حدیث پاک مسند ابو یعلا میں، جلد تقریباً اس کی 3 ہے، یعنی پارٹ نمبر 3 ہے، اور اس کے جو صفحہ نمبر ہے 383 ہے۔ اس میں حدیث پاک میں آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دینے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا جتنا کہ ایک کوے کا بچہ اپنے بچپن میں اڑے اور بوڑھا ہو کر مر جائے۔ آپ سمجھے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی انسان رب کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا جیسے کہ کوے کا بچہ جو بالکل ابھی بچہ ہے، چوزا ہے، اور وہ پورے بچپنے کی حالت میں اور بوڑھا ہو کر مر جائے تو آپ سمجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ایک کویا جس کی جو ہے مسافت اگر وہ دوڑنے لگے بچپن سے اور وہ بڑھاپے تک دوڑے تو کئی 100 سال تک وہ چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ انتقال کرے گا۔
یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آقا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو اگر رب کی رضا کے لیے آپ لوگوں نے ایک روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے کئی سالوں دور فرما دے گا. یعنی آپ کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ڈالے گا, کئی سال آپ کو جہنم سے دور فرما دے گا. دوسری حدیث پاک ہے اور یہ حدیث پاک معجم الاوسط کی ہے, جس میں آقا جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان روزہ رکھے, اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھتے وقت سکون سے رکھے اور خوشی سے رکھے, اطمینان سے رکھے, تو آقا جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا سبز زبرجد کا. کس کا؟ سبز زبرجد کا. آپ اس کو اگر گوگل پہ جائیں گے سبز زبرجد لکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک بہت بہتر ہرے رنگ کا پتھر ہے جو بہت خوبصورت اور قیمتی بھی ہوتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر انسان رب کی رضا کے لیے اور خوشی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت پتھر زبرجد کا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور آقا فرماتے ہیں یا تو زبرجد کا بنائے گا یا تو یاقوت کا بنائے گا, سرخ یاقوت کا. تو زبرجد جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ہرا پتھر ہے جو بہت خوبصورت اور قیمتی ہوتا ہے, اور سرخ یاقوت بھی ایک پتھر ہے جو مدینے کے پاس کا تقریباً ہوتا ہے, جو سرخ یعنی لال ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے, اس کو لال کہتے ہیں. لال ایک ہوتا ہے لال جو ہم لوگ اپنے دیہات میں بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ لال ہے, لال یعنی اپنے بچے کے لیے بولتے ہیں, اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے. لیکن لال لام عین لا یہ جو عربی میں اس کا معنی بھی ہوتا ہے ہیرے جواہرات. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر انسان ایک روزہ رکھتا ہے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, نہ کسی کو گالی دیتا ہے, نہ کسی کی غیبت کرتا ہے, نہ کسی سے حسد و کینہ رکھتا ہے, نہ کسی سے بغض رکھتا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں گھر بناتا ہوا نظر آئے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو رب کی رضا کے لیے رکھیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں, لوگوں کے دکھاوا کے لیے نہیں, یا اپنے آپ کو عابد و زاہد کہلانے کے لیے نہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ بولنے میں لفظاً معنی عمداً خطا